آج میں آپ کے سامنے سورۃ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ صاد، سورۃ زمر، مومن اور مختصر سا تعارف اور اس میں بیان ہونے والے مضامین کا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے درس میں ہم سورۃ فاطر تک جو ہے اس کے مضامین کا بیان ہو چکا ہے۔ آگے 22ویں پارے کے آخر سے سورۃ یاسین کا آغاز ہوتا ہے اور 23ویں پارے تک سورۃ یاسین جاتی ہے۔ سورۃ یاسین مکی ہے، 5 اس کے رکوع ہیں اور 83 آیات بینات ہیں۔ اس کا نام یاسین اس لیے رکھا گیا کہ یہ اس کا پہلا لفظ یاسین ہے اور یہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات قرآن کی شروع میں بہت سی صورتوں کے شروع میں ہیں۔ مقطعات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، کوئی انسان ان کا معنی اور مفہوم نہیں جانتا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل واضح ہے، جو ان کا ترجمہ ہے وہی ان کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آدھے آیات بینات کو کہا جاتا ہے۔ کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جو ان کا ترجمہ ہے وہ مفہوم نہیں ہے، مفہوم اس کا کچھ اور ہے۔ جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ اس طرح ہاتھوں سے پاک ہے جس طرح انسان کے ہاتھ ہے، کیسے ہیں کہ قدرت والی ذات جانتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ رب کیونکہ جسم سے پاک ہے، اس کا اس طرح ہاتھ نہیں ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، اس طرح چہرہ نہیں ہے جس طرح ہمارا چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس چیز سے پاک ہے۔ یہ آیتیں متشابہات ہیں جن کی تشریح کائنات کے والی امام میاں نے خود فرمائی اور پھر آپ کی تعلیمات کی روشنی میں آگے مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا معنی بھی ترجمہ بھی ہے اور مفہوم اس کا بھی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ یاسین رکھا گیا۔ اس کا پہلا لفظ یاسین ہے۔ یاسین بعض علماء نے اپنے ذوق کے مطابق اس کے بارے میں اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے حضور کا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کا ایک صفاتی نام ہے یاسین، طٰہٰ، یہ حضور کے نام میں سے۔ بعض علماء نے حتمی نہیں، حتمی اس کا معنی خدا اور اس کا رسول جانتا ہے، اپنے ذوق کے مطابق یاسین کا ترجمہ کیا کہ اے نوع انسانیت کے سردار، یعنی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا یاسین اے نوع انسانیت کے سردار، کیونکہ آگے ذکر رسول اللہ کا ہے اس لیے۔ اب اس کے پہلے اس کا سن لیں آپ کو مفہوم۔ اس کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ہیں، سورۃ یاسین کے فضائل میں چند سن لیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، اور قرآن کا قلب سورۃ یاسین ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، موٹے کاف کے ساتھ، چھوٹا کاف پڑھیں تو معنی اور بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قلب اور موقل بن یسار سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا، اور حضور نے جو میں یہ فرمایا لہذا مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کیا جائے۔ یہ حضور نے تعلیم دی ہے کہ جب کسی کی روح قبض ہو رہی ہو، دنیا سے جا رہا ہو، سکرات الموت اس پہ جاری ہو، اس کے پاس کیا پڑھو؟ سورۃ یاسین پڑھو، تو اس سے اس کے موت کے مراحل میں آسانی ہو جائے گی، سکرات الموت میں۔ حضرت عطا بن ابی رباح وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ نے فرمایا جو دن کی سورت شروع میں سورۃ یاسین پڑھ لے اللہ پورے دن کی اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔
جو بندہ دن کے شروع میں سورۃ یاسین کو پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ اس تیسرا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر رات کو سورۃ یاسین پڑھتا ہے اور ہمیشہ اس پہ اختیار کرے تو اس کی موت شہادت والی موت ہوگی۔ اس کی موت کیا ہوگی؟ شہادت والی موت ہوگی۔ اب فضائل میں اور بھی ہیں، لیکن اب اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ابتدا میں قرآن مجید کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ وہ ایسے ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اپنی رسالت کا نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والے کیا کہنے لگے؟ دوسری جگہ قرآن میں اعتراض کیا، لست مرسلا، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ نبی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس پیسہ ہو، جیسے کہ وہ پہلی قوم والے لوگ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو ہے اس کے پاس سب کچھ دنیا کی چیزیں ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہونا چاہیے، طرح طرح کے اعتراض۔ کبھی حضور کو شاعر نعوذ باللہ، کبھی حضور کی کیا کہتے تھے۔ حضور کی نبوت کا جب انکار کیا مکہ والوں نے تو اس وقت اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے قرآن کی قسم اٹھا کے کہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، عظمت والے حکمت والے قرآن کی قسم، ہم نے آپ کو نبیوں کی جماعت میں سے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، پیارے ہم نے آپ کو نبیوں کی جماعت میں سے بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رب کی بارگاہ میں کتنی بلند و بالا ہے کہ جب قوم نے اعتراض کیا اس سے پہلے نبیوں پہ، نبیوں نے خود جواب دیا کہ ہم نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب میرے نبی کی باری ہے اور میرے نبی پہ انگلی اٹھائی مکہ والوں نے اور آپ کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا ہم حکمت والے اس قرآن کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ نبیوں کی جماعت میں سے ہیں۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو اعزاز دیا۔ اچھا یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن میں کئی اور مقامات پہ حضور کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ جب مکہ والوں نے انکار کیا نا تو اللہ نے اس میں بھی قسمیں اٹھا کر حضور کی عظمت کو بیان کیا۔ مثلا وحی کا سلسلہ آتے آتے درمیان میں کچھ عرصے کے لیے رک گیا تو مکہ والوں نے شور برپا کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خدا ناراض ہو گیا ہے کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں نا حضور کے دل کو دکھانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پہ تسلی دیتی میرے نبی کو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے محبوب، روز روشن کی قسم، رات کی قسم، نہ آپ کا رب آپ پہ ناراض ہوا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ ہم نے یہ آپ کو عظمت عطا فرما دی ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے عمدہ اور اعلیٰ بنا دی ہے۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جب امام الانبیاء کی آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو مکہ والے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے نسل ہو گئے، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، اب ان کی اولاد آگے نہیں چلے گی، اس طرح کے تانے دینے لگے۔ اب تک کہا حضور کو تو اس وقت اللہ نے میرے نبی کی اس جو گستاخی پہ جواب دیتی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ٹھیک ہے نا جی، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ یہ جو آج مکہ والے اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ ناز کر رہے ہیں کہ ہمارا نام رہے گا، ہم کہتے ہیں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، جو آپ کو امت عطا کی ہے قیامت تک، بلکہ قیامت والے دن بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ بلکہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ رب کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ کا اس وقت بھی ذکر ہو رہا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا حاصل ہو جائے گی۔ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو رب کا ذکر کرنے والا تو کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک فرشتے اور میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ باقی ہے تو پتہ چلا میرے نبی کا ذکر بھی باقی رہے گا۔
لا قیامت۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو جو ہے وہ ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا یہ جو دشمن تمہیں ابتر کرے، ہم کہتے ہیں یہ بے نسل و نشان ہو جائیں گے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اور آج یہی ہے کہ جتنے بھی حضور کے زمانے میں دشمن تھے، آج بظاہر دنیا میں کوئی ان کی اولاد باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے عظمت دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات بیان کی ہے، ایک بستی والوں کی لوگوں کی مثال دی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قریہ، ایک بستی، اس بستی کا نام انطاکیہ ہے، یہ یمن کے علاقے میں ہے، ان کی مثال دی ہے جناب، کہ وہاں ایک گروہ رہتا تھا جن کو اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی تھی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ ان ظالموں نے بجائے نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے کے نبیوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے مکہ والوں کو کہا کہ پھر ہم نے جو ان کو عذاب اور سزا دی وہ تم جانتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنی روش کو بدلو اور میرے نبی کی مخالفت چھوڑو، ورنہ تم بھی پہلے قوموں کی طرح عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ اللہ قادر ہے، اور اس پہ اللہ نے طرح طرح کے دلائل پیش کیے۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ میں وہی رب ہوں جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں۔ میں قادر مطلب میں وہی رب ہوں جو دن اور رات کا نظام چلا رہا ہوں، وقت پہ دن آ رہا ہے، وقت پہ رات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، دن تار جا رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اپنی رفتار سے جو اس کو حکم ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ کون نظام چلا رہا ہے؟ رب کی قدرت ہی چلا رہی ہے۔ تو جو رب زمین و آسمان کو دن اور رات کو لا سکتا ہے، سورج کو غروب کر سکتا ہے، سورج کو طلوع کر سکتا ہے، اور اب اس بات میں بھی قادر ہے کہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ بھی فرما سکتا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں جو مکہ والے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہا تھا، اس کی نفی کی ہے کہ میرا مصطفیٰ شاعر نہیں ہے، میرا نبی ہدایت دینے والا ہے، میرا نبی لوگوں کو جہنم سے ڈر سنانے والا ہے، اور میرا نبی لوگوں کو اچھے کاموں پہ خوشخبریاں دینے والا ہے۔ یہ میرے نبی کا اعزاز ہے۔ آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ آج تو ہم دنیا میں اکٹھے ہیں نا جی، مجرم بھی اکٹھا ہے، نیک بھی اکٹھے ہیں، سارے گھوم رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں مجرم کون ہے، اچھا جی نیکوکار کون ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اعلان کر دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، آج تم ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو جو کامیاب ہوں گے وہ علیحدہ کر دی جائیں گے، اور جو منافقین، فاسقین، کفار، مجرم ہوں گے رب کے، ان کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے سامعین عزیز وقار، حضرت ابراہیم بن ادم کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے زیادہ دنیا والوں سے، اور بس اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور بالکل کوئی بات نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا جس دن سے یہ آیت سنی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اسی سوچ میں پڑا ہوں کہ پتہ نہیں کل قیامت والے دن کس صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ آج ہمیں نہیں پرواہی ہوئی، اسی سوچ میں کھڑا ہوں۔ حالانکہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہم وقت رب کی عبادت کرنے والے ہیں، پھر بھی خوف الہی دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی چیز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے دنیا والوں کی طرح اسباب تلاش نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، اسباب کا سہارا نہیں لیتے۔ ہم نے مکان بنانا ہو سیمنٹ لانا پڑے گا جی، اینٹ لانی پڑے گی، اور سریے لگانا پڑے گا، مزدور مستری لگانے پڑیں گے، بڑی محنت کے بعد ایک کمرہ تیار ہوگا، کیونکہ ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ لیکن میرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے،
وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا صرف کہتے ہیں کون ہو جا فیکون، بس ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری عظمت ہے، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ فرمایا جب ہم کہتے ہیں نا کون ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جس چیز کا ہم جیسے ارادہ کرتے ہیں، اس عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الصافات